ألا لله الدين الخالص. علی سے بڑھ کر بھی کوئی تھا نہ، کوئی عہدہ نہیں مانگا. اس کے پاس جو اس وقت عہدہ تھا وہ رسول اس کو بتا گیا. رسول نے کہا علی سن لے، سیدہ تیرے پتر الحسن والحسین سیدہ اہل شباب الجنہ، تیرے پتر حسن حسین جنت کے بادشاہ ہوں گے دونوں اس زمانے میں. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، تو ان کا باپ ان دونوں سرداروں سے قیامت کے دن افضل ہوگا. کیوں؟ تو نے سردار پال کر ایسے اس امت کو دینے ہیں. تیرے پالنے پر یہ لڑکے جو ہے میدان جنگ میں استقامتیں دکھائیں گے اور امت کے ساتھ صلح کرتے پھریں گے. یہ سارا کریڈٹ حضرت مولا علی علیہ السلام کو جاتا ہے، جس آدمی نے یہ پتر پال کر نبی اور فاطمہ کے دونوں بچے اور دل کے چین لے کر اپنی کسٹڈی میں کر لیے اور حکومت کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کی، ایک دن نہیں کیا. اولاد پالنا جو ہے نا یہ بہت بڑا مرحلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے تو جنے ہیں نا، آپ تو جن جن کے پھینکی جاتے ہیں. جو جی چاہتا ہے یہ امت اپنے بچوں کے ساتھ کرتی پھرتی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. علی سے پوچھے جن کو اپنے بچوں سے کوئی کام لینے ہوتے ہیں اور بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، ان باپوں کو خود کتنی محنت کرنی پڑتی. علی کو محنت کرنی پڑی اور اس نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے بچوں کے منہ میں جانے نہیں دیا. خود ستو کھا لیے، خشک جو کھا لیے، روزے رکھ لیے، جا کر کنویں کھود لیے اور کنویں کھود کھود کے ان کے ذریعے سے مدینے کے باغ بنائی جانے حضرت علی نے، اور بنا کے پورا باغ لگا کے کھجوروں کا سیٹ میٹ کر کے وہ پھر اللہ کی راہ میں دے دینا اور پھر اگلا جگہ ساری جو ہے وہ شروع کر دینی. 30 سال علی نے یہی 20-25 سال کام کیا اور بچوں کو حلال کی روزی کما کے اس بچے نے اس نے 2 بچے پیدا. اس کی پرورش محمد رسول اللہ نے کی، علی کی. علی کو پتا تھا نبی نے کبھی حرام نہیں کھلایا، میں بچپن سے نبی کے گھر آیا ہوا ہوں، مجھے اسے پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حرام کرنے سے مجھے روکا ساری زندگی. اپنی بیٹی مجھے دے دی، اب وہی چیزیں میں نے ان کو ٹرانسفر کرنی ہے، اور اگر میں نے وہ ٹرانسفر نہ کی تو علی امت کے اندر ایک بہت بڑی خیانت کر کے جاتے جس کا کبھی بھی مداوع نہ ہو سکتا اور امت اس کے بعد کسی کو رہنما نہ ڈھونڈ سکتی. آج امت کے پاس جو بولنے کے لیے زبان ہے، جو حریت ہے، جو آزادی ہے، جو چیزیں بھی ہیں، یہ اس مولا کائنات جس کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست اور یار اور مولا ہوں اس کو علی کو مولا ماننا پڑے گا. نہیں مانتا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ میرے پیچھے نہیں چلتا، میری سنت سے خارج ہو گیا. بندو یہ معاملہ اگر ہوتا تاریخ کا، ہم اس معاملے کو کبھی نہ چھیڑتے. یہ معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں آ گیا، نبی درمیان میں آ گیا. نبی کو چھوڑ دیں گے ہم؟ کس طرح چھوڑ دیں؟ یہ رسول اللہ سے ریلیٹڈ نہ ہوتا کوئی عام بادشاہوں کی جنگ ہوتی ہوئی نہیں. کتنے کے قصے ہم نے آپ کو کلو پیترا کے اور شیریں فرات کے سنا دیے اور خسرو پرویز کی داستانیں اور رستم و سہراب کی داستانیں ہم کو دہرا دی ہیں. وہ داستانیں اس سے بھی زیادہ جنگ کی داستانیں ہیں اور لکھی گئی ہیں، اور فردوسی رہتے تھے بڑے شاہ نامے لکھائیں، پر جو شاہ نامہ امام حسین لکھ دیا نا اس جیسا شاہ نامہ کیوں؟ اس کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. نبی علیہ حسین کی شہادت کو جو سرٹیفائیڈ کیا گیا ہے اور جو ڈگری دی گئی ہے مورے لگا کے، وہ پیچھے ختم نبوت کی مور لگی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کھڑے، گودوں میں کھلایا ہوا حسین ہے، جمعے چھوڑ کے جا کے بچے کو پکڑا ہوا حسین ہے، روزے پاس رکھائے حسین کو نبی علیہ السلام نے. تہجد کے وقت آپ کے بچے کتنے اٹھتے ہیں؟ نبی نے تہجد کی نمازیں اپنے پوتوں کو نواسوں کو سکھائیں اور ساتھ کھڑے کر کے حسن اور حسین کو دعائیں سکھائی ہیں. وہ انہوں نے نانے کے ساتھ تہجدیں پڑھی، رزق نبی نے اس کے منہ سے صدقہ نکال دیا کہ امت کا مال یہ وہ چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور یہ وہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے جو چیز آج تک کوئی آدمی نہیں سمجھ. سوچے کہ حسین ابن علی نے اپنے منہ کے اندر صرف کھجور صدقے کی ڈالی، بچہ ہے کھیلتا ہوا ٹافی منہ میں جس طرح ڈال دیتے ان کے لیے ایک ٹافی تھی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے شہادت کی اس کے منہ سے باہر دی. انگلی شہادت کی ڈالی جس سے کلمے کی شہادت دے رہے تھے نبی، اور زبان حسین کی تھی پر حرام ہے، اور حرام مال میرے پتر تو نے کبھی نہیں کھانا. یزید حرام مال ہی کھا رہا تھا، حسین نے لالچ نہیں کی. وہ نبی کا دیا ہوا صبر جو اس وقت نبی نے انگلی ڈال کے نکالی. کتنی میٹھی کھجور ہوتی، چبانے کو دل نہیں کرتا، جو چیز منہ میں چبالے بندہ کہتا میں نگل لوں نہ. نبی نے کہا یہ صبر دے رہا ہوں، یہ انگلی نہیں تیرے منہ میں پتر پھیر رہا، یہ صبر عنایت کیا جا رہا ہے. جو شہادت کی انگلی سارا دن نماز کے لیے بار بار ہلتی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ
اس انگلی کے ذریعے سے میں تجھے، یہ نبی کے پیچھے، یہ حسین کے پیچھے نبی ہے، یہ کربلا کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اور ہوتا ہم چھوڑ دیتے یزیدیوں، ہمیں ان مسئلوں سے کوئی دلچسپی نہ رہ جاتی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور عزت کا مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ عزت حسین کی نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پاسداری کرنے کے لیے ہمیں جمعے پڑھانے پڑتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے وہی، جس طرح نبی کی آنکھ میں خوف نہیں تھا اسی طرح حسین کی آنکھ میں بھی خوف نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا حنین میں صحابہ بھاگ گئے، رسول نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، فرمایا سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا پتر ہوں، ہمارا خاندان گواہی دیتا ہے کہ ہم کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگے۔ اسی طرح حسین کو سبق دے کے حسین کو کہا، حسین جیسے نانے کی آنکھ میں کبھی خوف تو نے نہیں دیکھا، اپنے باپ علی کی آنکھ میں تو نے خوف نہیں دیکھا، اس طرح کبھی وقت آ جائے تو وقت کی فوجیں تیرے سامنے 4-4 ہزار فوجی کھڑے ہوں اور تو تنے تنہا رہ جائے، خوف نہ کریں، میدان میں اسی طرح آگے بڑھی جس طرح کہ تیرا نانا کسی زمانے میں میدان میں جنگ میں بڑھتا تھا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔